الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ والانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک مناظرہ ہوا انڈیا میں، مفتی شمائل ندوی صاحب حفظہ اللہ اور وہاں کے ایک شاعر ہیں جاوید اختر صاحب۔ تو یہ کوئی 1.5 گھنٹے کا تقریباً مناظرہ تھا، تو وہ بہت ہی دلچسپ مناظرہ تھا، اگر موقع ملے تو اسے ضرور دیکھیے گا۔ اس میں ایک جاوید اختر صاحب جو ہیں وہ نام سے تو مسلمان ہیں لیکن وہ ایتھیسٹ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا کسی خدا کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ اور مفتی شمائل صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ مناظرہ ہو، تو جب یہ مناظرہ ہوا تو اس کے اختتام پر مسلمانوں تو بہت خوش تھے، کیونکہ وہ واقعی انہوں نے ایسے دلائل دیے تھے مفتی شمائل صاحب نے کہ بہت ہی خوشی ہوئی۔ وہ بہت اچھی تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور دوسری طرف جاوید اختر صاحب تھے، انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ لیکن اس میں ایک تو یہ تھا کہ اگر مناظرہ کرنا ہو تو اس میں دلائل کس طرح دیے جاتے ہیں۔ اس میں انہوں نے شروع بات اس طرح کی تھی کہ ہم کسی مذہب کا حوالہ نہیں دیں گے، اللہ کے وجود پر کسی مذہب کا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیں گے۔ ابھی ایک مسلمان نے بات ہی اس طرح شروع کی کہ ہم ثابت ہی عقل سے کریں گے، آپ بھی عقل سے یہ ثابت کریں گے کہ اللہ نہیں ہے، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ ہیں، لیکن یہ سب عقل سے ہوگا نہ کہ کتاب سے ہوگا۔ تو یہ پورا جو مکالمہ ہوا دونوں کے درمیان، اس میں کچھ تو دلائل کی روشنی میں باتیں سمجھ آئیں، لیکن یہ کہ کچھ ہمیں یہ بھی اس سے اگر ہم دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ آخرت پر ایمان جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں نا کہ آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان، قرآن شریف میں بھی آخرت پر ایمان کی بات ہوئی ہے، تو یہ آخرت پر ایمان ہونا کیوں ضروری ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ جو ابھی آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا۔ یہ ہم سب کو یاد ہی ہوگی آیت، سورہ بقرہ کی 4 اور 5 آیات ہیں، تو جس میں ذکر کیا کہ اور وہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اور پھر آگے فرمائے یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں۔ تو جو باقی چیزیں ایمان ہونا، یعنی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی کتابوں پر تو ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن آخرت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جو آخرت پر اور کتابوں پر ایمان رکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صحیح راستے پر ہوگا۔ تو جاوید اختر صاحب کی جو بھی باتیں تھیں کیونکہ وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، تو پھر صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں اور یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، ان کو کبھی کوئی بات سمجھ آئے گی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں۔ تو اور دوسری چیز یہ کہ وہ عقل کی بات کر رہے تھے، اور یہ کہ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہے ہوں اور کچھ کر نہ رہے ہوں، تو ان کی عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ مفتی صاحب نے بہت اچھے دلائل بھی دیے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سے مسلمان کمزور ایمان والے یہ سوچتے ہوں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ ظلم ہوئے جا رہا ہے۔ خصوصاً غزہ کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا تھا جاوید اختر صاحب نے۔ تو ہماری جو تاریخ ہے اور قرآن شریف میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں سورہ کہف کے اندر، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ عقل سے تو بہت سی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی، ان کی حکمت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یا اگر وہ کسی کو بتا دیں تو اس کو معلوم ہو سکتی ہے۔ تو ایک واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے، کفار مکہ سے جب صلح کر لی، اور صلح حدیبیہ کی وہ ایسی شرائط تھیں جن سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، اور حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا، اور ان کے لگ بھی رہا تھا کہ وہ بالکل خوش نہیں ہے، یہاں تک کہ سارے صحابہ ہی خوش نہیں تھے اس معاہدے سے، عقل میں نہیں آ رہا تھا۔ عقل میں آج بھی ہم اس معاہدے کو دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ یہ تو مسلمانوں نے اپنے خلاف ہی معاہدہ کر لیا، لیکن پھر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حکمتیں معلوم تھیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم تھا، تو اس معاہدے کے نتیجے میں لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جیسے سورہ نصر میں ذکر کیا گیا۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، جو کہ علم میں ان سے بڑے ہوئے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان سے جا کر معلوم کرو، ان سے جا کر سیکھو۔ تو جب وہاں پر گئے تو 3 واقعات ایسے پیش آئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر سخت اعتراض ہوا، اور پوچھا یہ آپ نے کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی وہ جو واقعات تھے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ انہیں سفر میں کشتی کی ضرورت تھی، تو کچھ لوگوں نے ان کے اوپر احسان کیا اور اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا، لیکن اس دوران حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا، اور اس پر حضرت موسیٰ کو اعتراض ہوا علیہ السلام کہ آپ جنہوں نے ہم پر احسان کیا تھا، ہمارے ساتھ نیکی کی تھی، آپ نے ان کو نقصان پہنچایا۔ تو اس جو 3 واقعات ہوئے تھے اور ان پر جو اشکال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا، تو ان سب کے جوابات، تینوں کے جوابات بالکل آخر میں دیے تھے، شروع میں نہیں دیے تھے حضرت خضر علیہ السلام نے، اور آخر میں یہ جواب دیا تھا کہ اس علاقے کا جو بادشاہ ہے وہ کشتیوں پہ پانی کے جہازوں پہ قبضہ کر لیتا ہے اپنی فوج تیار کرنے کے لیے، تو میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا تھا اس کشتی میں، تاکہ وہ اس کشتی پر قبضہ نہ کرے، اور ان لوگوں کی روزی اسی کشتی سے چلتی ہے تو ان کا نقصان نہ پہنچے، تو وہ میں نے اس لیے کیا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا۔ عقل میں بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جن لوگوں نے احسان کیا ان کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ پھر آگے ایک واقعہ ہوا جس میں انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا، حضرت خضر علیہ السلام نے۔ اچھا، یہ بات سامنے رہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک پیغمبر جن کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں کیا، تو ہم تو کیا ہیں، ہم کو کہاں سے سمجھ میں آئیں گی وہ باتیں۔ تو بچے کو قتل کر دیا، اس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے ظلم کر دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو بعد میں جواب دیا، اس وقت نہیں دیا، وہ یہ تھا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بنتا اور کافر بنتا اور اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا، تو اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا کہ یہ بچہ آگے جا کر کیا کرے گا، اور ان کو اس کا اختیار بھی دیا کہ اس بچے کو قتل کر دیں۔ پھر تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک جگہ انہوں نے سفر کے دوران ایک گاؤں میں پہنچے، اور وہاں پر گاؤں والوں سے کہا کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ چاہیے، تو گاؤں والوں نے منع کر دیا۔ تو پھر وہاں سے جب وہ جا رہے تھے تو ایک دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار کو سیدھا کر دیا، یعنی مرمت کر دی اس دیوار کی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اعتراض ہوا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ کھانے تک کو نہیں پوچھا، بلکہ ہم نے مانگا بھی تو انہوں نے منع کر دیا، ان کے لیے آپ نے یہ کام کیا کہ دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جن بچوں کا یہ دیوار جہاں پر تھی وہاں پر کچھ بچوں کا کہ والد کی میراث یا ان کی چھوڑی ہوئی دولت دفن تھی۔ اگر میں اس دیوار کو سیدھا نہیں کرتا اور یہ دیوار گر جاتی تو پھر یہ گاؤں والے جو تھے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنے میں کھدائی کرتے، اور پھر وہ جو بچوں کی دولت تھی وہ ان کے ہاتھ لگ جاتی۔ تو وہ کیونکہ نیک لوگ تھے، جن کی وہ والد جو تھے ان بچوں کا وہ نیک آدمی تھا، تو اس لیے ان بچوں کی خاطر میں نے یہ کیا۔ تو یہ 3 واقعات ایسے تھے جو عقل میں تو نہیں آ رہے تھے۔ اسی طرح آج کے دور میں غزہ کا ایک واقعہ یا اور کہیں بھی کوئی ایسا ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری عقل میں
سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کب تک ایسا ہونے دیں گے. لیکن ان واقعات کی حکمت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے. آج سے ہو سکتا ہے 50 سال بعد ہمارے سامنے بھی آ جائے کہ اس میں حکمتیں کیا تھیں. ویسے تو بہت سی ابھی بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ کہ مکمل کیا ہے وہ واقعہ بھی میں بتاتا رہتا ہوں کہ چنگیز خان نے جب مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا تھا تو اس وقت تو بہت ہی مشکل حالات تھے، لیکن بعد میں خود چنگیز خان کا جو خاندان تھا وہ اسلام لے آیا تھا، اور یہ پھر جو چچنیا وغیرہ ان علاقوں میں جو اسلام پھیلا وہ انہی کے ذریعے پھیلا روس کے اندر. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں، آخری آیت ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. یعنی لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو، وہی آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. یہاں سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر آخرت پر یقین ہوگا تب تو نیک عمل کرے گا. یہ وجہ یہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب ہونا ہے تو اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اگر امید ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے تاکہ حساب کتاب میں وہ کامیابی حاصل کر سکے. اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. یعنی لہذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہیں یا یہ کہ غرور میں مبتلا ہیں. تو اب وہ جو شاعر تھے جن کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا ان کا رویہ بالکل ایسے تھا. ایک تو یہ کہ انکار ان کے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں، لیکن اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. اور یہ کہ وہ مستکبرون گھمنڈ میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے بھی ہیں، تو ان کے انداز سے بھی یہی لگ رہا تھا. پھر ایک اور جگہ سورہ نمل میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حقیقت یہ ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اب یہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں، ہماری بات تو لوگ بہت غور سے سنتے ہیں، مانتے بھی ہیں ہماری باتوں کو، اور ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں. لیکن یہ کہ وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اگر ان لوگوں کی زندگی پر غور کیا جائے تو یہ لوگ بھٹک رہے ہیں. مثلا انہوں نے ایک بات یہ کہی، کسی نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ ہماری زندگی سے مذہب کو نکال دیں گے تو پھر ہماری زندگی میں جو خوشیاں آتی ہیں، کسی کا عید کا تہوار ہے، کسی کا اور دیوالی کرسمس کے تہوار ہیں، یہ خوشیاں بھی نہیں آئیں گی، تو آپ کیوں مذہب کے خلاف ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جاوید اختر صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو ہماری آپس کی خوشیاں ہیں، ہم ان کو منانے سے تھوڑی روک رہے ہیں، تو ہم تو وہ بھی مناتے ہیں اور یہ بھی مناتے ہیں، یعنی عید بھی مناتے ہیں اور دیوالی بھی مناتے ہیں، سب مناتے ہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعنی ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ یہ بھی منا رہے ہیں اور وہ بھی منا رہے ہیں. تو یہ سارے ثبوت جو ہے نا قرآن شریف میں تو پہلے سے موجود ہیں. اب کسی ایتھیسٹ کو ہم دیکھ لیں گے تو اس کی زندگی سے ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ نہ کرے مسلمانوں کی زندگی سے بھی ایسا ہی ثابت ہو رہا ہے، اللہ کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ پھر سورہ اعلیٰ میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. لیکن تم لوگ دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ آخرت، اصل میں آخرت کی محنت ہونی چاہیے. یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، تم لوگوں نے زیادہ ترجیح دے رکھی ہے دنیا کی زندگی کو. جو چیز زیادہ اہم ہے اپنی زبان سے تو کہتے ہو، لیکن اپنے عمل سے جو ہے دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہو. تو آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے، وابقی کہیں زیادہ پائیدار ہے اور وہی سب سے بہتر ہے. تو جو سب سے بہتر بھی ہو اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہو، اس کے لیے تو عمل نہیں ہے، اس کے لیے تو تیاری نہیں ہے، باقی سارے کاموں میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے.
تو یہ ساری باتیں میں نے، ظاہر ہے ہم ایتھیسٹ نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو مل سکتی ہے کہ ہمیں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، یا ہمیں روز آخرت پر کیوں اتنا یقین ہونا چاہیے۔ جتنا اچھا یقین ہوگا اتنی ہماری زندگی جو ہے وہ آخرت کی تیاری میں لگے گی۔ تو پہلی بات یہ کہ عقل ہر سوال کا جواب نہیں دیتی۔ عقل ہمیں، بچہ جب ہوتا ہے تو پانی کو پہچاننے لگتا ہے آہستہ آہستہ، اور پھر پانی کا نام بھی یاد کر لیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے اسکول جانے لگتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ پانی کس طرح دنیا میں آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ سفر کرتا رہتا ہے واٹر سائیکل کی صورت میں۔ تو بارش ہوتی ہے، پھر زمین پہ پانی آتا ہے، پھر پانی سے بخارات بن کے دوبارہ آسمان پہ جاتا ہے۔ لیکن عقل اسے یہ بھی بتا دے گی کہ اس کے اندر ہائیڈروجن ہے اور اس کے اندر آکسیجن ہے، لیکن یہ آیا کہاں سے یہ عقل نہیں بتائے گی اسے، کہاں سے آیا۔ آسمان سے آیا، آسمان پر کہاں سے آیا، اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب ہمیں وحی کی شکل میں ہی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتا دیا ہمیں کہ وہ اللہ ہیں جنہوں نے پانی کو تمہارے لیے زمین پر نازل کیا۔ تو یہ عقل جو ہے اس کو اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنی اس کا حق ہے۔ باقی یہ کہ ہماری عقل جو ہے وہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے اور آخرت کے معاملات کو سمجھنے میں مدد تو دیتی ہے، لیکن وہ بھی ایک حد تک، اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے جو ہماری عقل میں نہیں آتا۔ تو آخرت پر جب ایمان ہوگا تو وہ ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ کوئی ایتھیسٹ ہوگا تو اس کے عمل سے تو ظاہر نہیں ہوگا، لیکن ہم مسلمان اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے عمل سے نظر آنا چاہیے کہ مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ تو جب یہ میرے پیش نظر ہوگا تو ہر عمل سے پہلے سوچوں گا کہ یہ میں غلط تو نہیں کر رہا، اور ہر عمل سے پہلے نیت کروں گا کہ یہ میں کس لیے کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ ہوگا کہ میں آخرت والے اعمال کو دنیاوی اعمال سے زیادہ اہمیت دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں دنیا میں رزق کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کو تلاش کرنے کے بارے میں بھی قرآن شریف میں فرمایا ہے، لیکن یہ کہ اپنی زندگی کا مقصد اسی کو بنا لینا کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ اور کما لوں اور کما لوں اور کما لوں، تو وہ تو بھائی دنیا کی چیز ہے، آخرت کی چیز نہیں ہے۔ آخرت والے اعمال، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کو میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آخرت والے اعمال کرنے پڑیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس سے وہ جو مناظرہ ہوا اس سے ذہن میں آئی تھی۔ وہ مناظرہ دیکھنا چاہیے، بہت اس میں سبق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔